بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں قرآن پاک کی سورۃ العادیات کے بارے میں تفصیل بیان کروں گی۔ سورت کا پہلا لفظ ہی اس کا نام مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس میں 1 رکوع، 11 آیات، 40 کلمات اور 163 حروف ہیں۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مکی ہے اور بعض علماء کے نزدیک مدنی ہے، لیکن سورت کا انداز بیان بتاتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ جب انسان آخرت سے انکار کرتا ہے تو کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس سورت میں لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں صرف ان کے ظاہری افعال ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے راز کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ عرب کے ابتدائی دور میں بد امنی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا، خون بہایا جا رہا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلوں کو لوٹ رہا تھا۔ اس صورتحال کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ موت کے بعد جب دوسری زندگی ملے گی تو اللہ کے سامنے ہر کوئی اپنے ظاہری اور پوشیدہ افعال کا جواب دہ ہوگا۔ سورت کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: قسم ہے ان کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ پہلی آیت کے الفاظ میں یہ تصریح نہیں ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہی ہیں، بلکہ والعادیات قسم ہے دوڑنے والوں کی فرمایا گیا ہے۔ صحابہ اور تابعین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، اور ایک دوسرے گروہ کے مطابق دوڑنے والوں سے مراد اونٹ ہیں، لیکن اگلی آیات دیکھتے ہی اکثر محققین نے اس سے مراد گھوڑے ہی لیے ہیں۔ گھوڑے دوڑتے ہوئے جو خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں اسے ضبح کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے دوڑنے والوں کی جو دوڑتے ہوئے ضبح کرتے ہیں۔ گھوڑے جب رات کو دوڑتے ہیں تو پتھروں پر سموں کی ٹاپ پڑتی ہے تو شرارے نکلتے ہیں۔ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ جب انہیں کسی بستی پر حملہ کرنا ہوتا تو رات کے وقت چل کر جاتے تاکہ دشمن خبردار نہ ہو سکے، اور صبح سویرے اچانک اس پر حملہ کر دیتے تاکہ صبح کی روشنی میں سب نظر آ سکے۔ پھر صبح سویرے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گرد و غبار اڑاتے ہیں اور پھر اسی بستی پر جا پڑتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ پہلی 5 آیات میں اہل عرب کے طور طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح وہاں لوٹ مار عام تھی۔ اگلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں بیان کرتا ہے: حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اصل میں سورۃ العادیات میں جو قسم کھائی گئی ہے وہ اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے انسان کو طاقت، ذہانت عطا کی، اس کو اشرف المخلوق بنایا، لیکن اس پر خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا۔ زمانہ جاہلیت میں رات ایک خوفناک چیز تھی۔ ہر قبیلے اور بستی کے لوگ رات میں یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ نہ جانے کب حملہ ہو جائے۔ حملہ کرنے والے ان کی دولت لوٹ لیتے، مویشی لے جاتے، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیتے۔ لہٰذا یہ ظلم و ستم جو گھوڑوں پر سوار ہو کر کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس امر پر یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے وسائل اور بخشی ہوئی طاقتوں کو زمین پر فساد پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور انسان کے اعمال خود اس کی ناشکری کی گواہی دیتے ہیں۔ کافر تو خود اعلانیہ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو سرے سے ہی خدا کو نہیں مانتے۔ خدا کو اور آخرت کو بھول کر وہ دنیا کی مال و دولت میں مشغول ہے۔ سورت کی 9ویں، 10ویں اور 11ویں آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ مرے ہوئے انسان جہاں جہاں بھی جس حالت میں ہوں گے ان کو وہاں سے نکال کر زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور پھر نہ صرف ان کے ظاہری بلکہ باطنی افعال کو سب کے سامنے رکھا جائے گا۔ دنیا میں تو انسان کے ظاہری فعل کو دیکھ کر فیصلہ سنایا جاتا ہے، لیکن خدا کی عدالت میں انسان کے افعال کو سب کے سامنے لایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ انسان کے اس فعل میں خیر تھی یا شر۔ محض خدا کی عدالت ہی ایسی ہے جہاں ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ نیتوں کا بھی علم ہوگا۔ انسان کے ہر فعل کے پیچھے کیا راز چھپے تھے وہ سب کے سامنے آ جائیں گے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ کس انسان کو سزا اور کس کو جزا ملنی ہے۔
بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید ہے آپ سورۃ العادیات کے نازل ہونے کا مقصد اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔